میرے لیے ساری کی ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی، پاکیزہ بنا دی گئی، جو سابقہ امتوں اور سابقہ شریعتوں میں نہیں تھا۔ میری امت روئے زمین پر کسی جگہ پہ بھی عبادت کر سکتی ہے، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، مارکیٹ میں ہو، دفاتر میں ہو، عبادت وہاں پہ ہو سکتی ہے جو کہ پچھلی شریعتوں میں یہ گنجائش موجود نہیں تھی۔ فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے جو جنگوں میں حاصل ہونے والا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اب میں دعوت خطاب ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے نوجوان، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ میری مراد حافظ ڈاکٹر صاحب مسعود قاسم صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے التماس کروں گا وہ تشریف لائیں اور لوگوں سے مخاطب ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، سیرت طیبہ میں بیان کرنے کے لیے کئی موضوعات اور عنوانات ہوتے ہیں، اور آپ احباب خوش قسمت ہیں کہ آپ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم گوشے ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو سننے کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہے، اور آپ تو اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ کی مسجد میں موجود ہیں۔ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین پر سب سے محبوب ترین جگہیں جو اللہ کے ہاں ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں۔ ایک تو آپ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہے ہیں، اور خوش نصیبی ہے کہ آپ مسجد میں تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا بیٹھنا، علماء کرام کا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جب بھی ختم نبوت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس کا عام اور ایک سادہ سا مفہوم ان الفاظ میں
بیان کیا جائے تو مناسب ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے۔ یہ سلسلہ نبوت یہ جاری رہا اور کم و بیش اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور اس سلسلے کی جو آخری کڑی ہے اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ظاہری الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کرے، نہ کوئی چھپے خفیہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے نبوت کا دعوے دار ہو، اور جو شخص بھی حقیقی معنوں میں اس عقیدے کو قائم کرتا ہے اور اس کا پرچار رکھتا ہے، حقیقت میں وہ ختم نبوت کا علم بردار ہے۔ حضرات دی وقار، قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا، ایک پوری سیریز انبیاء علیہم السلام کی چلائی ہے۔ اس میں بھی رب کائنات نے ہر نبی سے یہ عہد اور وعدہ لیا ہے کہ میرے بعد جو بھی نبی آئے گا، اگر تمہاری زندگی میں اس کی نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے تو تم نے اس نبی کی نبوت کی تصدیق بھی کرنی ہے، اس کی مدد اور معاونت بھی کرنی ہے، اور اس کی آگے تبلیغ بھی کرنی ہے۔ اور سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام سے وعدہ لیا، ایسا وعدہ لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں جس نبوت سے نواز رہا ہوں، جو الہامی پیغام نبوت تمہیں سونپ رہا ہوں، یاد رکھیے تمہاری زندگی میں کوئی اعلان نبوت ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نبی میں مبعوث کرتا ہوں، میں خود اللہ رب العالمین، تو یاد رکھنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ضرور ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس نبی کی نبوت کو پرچار کرنے میں اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پوچھا اقررتم، کیا تم نے یہ اقرار کر لیا ہے، تصدیق کرتے ہو، مانتے ہو میری اس بات کو؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا اقررنا، کہ ہم ضرور اللہ رب العالمین آپ کے اس قول کی اور اس فرمان کی تصدیق کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، انبیاء علیہم السلام کی سیریز کو دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسماعیل نبی بنے، حضرت داؤد کے بعد سلیمان نبی بنے، حضرت موسیٰ کی زندگی میں حضرت ہارون نبی بنے، اور تورات میں بھی بشارت ختم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود۔
اور انجیل میں بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے خود اس بات کا اعلان بھی کیا ہے، اور ان الفاظ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی زینت بھی بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کہا، اے بنی اسرائیل، میں عیسیٰ ابن مریم تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور یقینی بات ہے آپ احباب علماء کو سنتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں میں یہی بنی اسرائیلی، یہی یہودی پیش اور عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان کرتے ہیں کہ جہاں پہ میں اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، ساتھ میں تمہیں اس بات کی ترغیب بھی دیتا ہوں اور اس کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور یہ وہی نبی ہے جس کو تاجدار ختم نبوت کہتے ہیں، جس کو سرتاج الرسل کہتے ہیں، جس کو خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو یہ وہ نبی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے آ کر نبوت کی تقریباً 23 سالہ زندگی میں اللہ رب العالمین کے پیغام کو، الہامی پیغام کو امت و قوم تک پہنچایا ہے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت کے خاتمے کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے کہ آپ کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی آیت سنی، علماء آگے بھی سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت بیان کریں گے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے ادیان اور شریعت کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی، شریعت کی تکمیل کے حوالے سے قرآن نازل کیا ہے، اور اس کو بھی ہمارے قرآن کا حصہ بنایا ہے، تاکہ اس بات کو قطعی طور پہ تسلیم کیا جائے کہ جہاں پہ آپ آخری نبی ہیں وہیں پہ آپ پر نازل ہونے والا پیغام بھی آخری ہے، اور آپ کے اوپر جو نازل ہونے والا قرآن ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور آپ کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگی نہ کوئی صحیفہ نازل ہوگا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اور تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دی گئیں، اور اب کوئی اگر پسندیدہ دین اور شریعت ہے
اگر اللہ کے ہاں کسی کو قبولیت اور شرف قبولیت حاصل ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کا پرچار کرنے والے اب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے بھی کئی ایسے فرامین بیان فرمائے ہیں جس میں ہمیں یہ مفہوم سمجھایا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں۔ صحیح مسلم کی 523 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء کی نسبت 6 خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ 6 خصوصیات بیان فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری روب کے ساتھ مدد کی گئی، میں یہاں پہ ہوں، دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا روب اس پہ طاری ہو جاتا ہے، وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میرے لیے ساری کی ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی، پاکیزہ بنا دی گئی، جو سابقہ امتوں اور سابقہ شریعتوں میں نہیں تھا۔ میری امت روئے زمین پر کسی جگہ پہ بھی عبادت کر سکتی ہے، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، مارکیٹ میں ہو، دفاتر میں ہو، عبادت وہاں پہ ہو سکتی ہے جو کہ پچھلی شریعتوں میں یہ گنجائش موجود نہیں تھی۔ فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے جو جنگوں میں حاصل ہونے والا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ میرے آنے کے بعد پورے اقوام عالم میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی کسی جگہ پہ یہ گنجائش موجود نہیں ہے، نہ جگہ کے اعتبار سے گنجائش ہے، نہ زمانی اعتبار سے گنجائش موجود ہے، کہ جب سے اعلان نبوت ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش موجود ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سورہ سبا میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تمام لوگوں کے لیے جب سے اعلان نبوت ہوا ہے قیامت کے قائم ہونے تک کسی اور نبی کی شریعت نہیں چلے گی۔ جو شخص بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا پڑے گا۔ اور فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا، میرے بعد کسی نبی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی پیاری وضاحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحیح مسلم کی حدیث ہے 2287 نمبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا، کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے اس شخص کی طرح بنا دارن، جس نے ایک گھر بنایا، فأتمہا، اس کو پورا کیا، فأکملہا، اس کو مکمل کیا، فجعل الناس يدخلون فی، لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، اور اس پہ تعجب کرتے ہیں، حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر تو اس نے بنایا الا موضع لبنۃ، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے، کہ گھر سارا بنا لیا، ساری عمارت نقش و نگار میں مکمل کر لی، خوبصورت گھر بنا دیا۔ لوگ آتے ہیں گھر کی تعریف کرتے ہیں، اس کی نقش و نگاری کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نقشے کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ظاہری حسن کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں الا موضع لبنۃ، اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو ساری کی ساری عمارت پوری ہو جاتی۔ میرے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا آخِرُ اللَّبِنَا، میں وہ آخری اینٹ ہوں جس کے آنے کے بعد یہ انبیاء کی جو عمارت بنی ہے، ایک عمارت، اس میں جو آخری اینٹ کی گنجائش تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، مجھے مبعوث کر کے اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے۔ فبعثت، مجھے نبی بنایا گیا اور میں نے ختم نبوت کر دیا ہے، انبیاء کا خاتمہ میرے آنے سے ہو گیا ہے۔ اب میرے آنے کے بعد، میرے اعلان نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کسی نبی کی ظاہری گنجائش موجود ہے، نہ کسی کی خفیہ الفاظ سے گنجائش موجود ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے محترم بھائیوں، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3532 نمبر، فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کائنات میں سب سے تعریف شدہ جو ہستی ہے، کائنات کے اندر روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے بعد وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میں ایسی ذات ہوں احمد جو سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والا ہوں۔ وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں ماحی ہوں، الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، کہ میری نبوت کے ساتھ، میری رسالت کے ساتھ، میری بعثت کے ساتھ الذی یمحی بی الکفر، کفر کو مٹا دیا گیا، کفر کو ختم کر دیا گیا، باطل انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا، جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب میرے اعلان نبوت کے بعد کسی ایسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، میں ایسا حاشر ہوں کہ اب میرے آنے کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میرے آنے کے بعد ایک ہی کام ہوگا، جس طرح کہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، اب نبی نہیں آئے گا، اب میرے آنے کے بعد قیامت آئے گی، لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اور آپ نے آخر میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، میں بعد میں آنے والا ہوں، لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، میرے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے، کسی شریعت کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ختم نبوت کا علم اٹھایا ہے، اور اسی مسیلمہ کذاب کو جنگ یمامہ کے مقام پر اس کو قتل کیا۔ اور اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طلیحہ نامی جھوٹا مدعی نبوت پیدا ہوا، اسود انسی پیدا ہوا، سجاہ نامی خاتون پیدا ہوئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ میرے بھائیوں، یہ سلسلہ، یہ باطل نبیوں کا دعوی نبوت جاری ہے، آئے دن جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو خوش نصیب بنایا ہے کہ آپ اس مجلس کے سامعین ہیں، اس مجلس کے حاضری دینے والے ہیں کہ جس میں ختم نبوت کا علم بلند کرنے والے علماء موجود ہیں۔ آپ کے سامنے وہ گفتگو بھی کریں گے، آپ کو ختم نبوت کا مفہوم بھی سمجھائیں گے، اور آپ کے سامنے وہ گفتگو بھی کریں گے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے بر صغیر کے اندر اور اس سے پہلے اس کے بعد
کس کس طرح ختم نبوت کا علم بلند کرتے ہوئے قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، اور پاکستان کے اندر 50s کی تحریک میں اور پھر 70s کی تحریک میں کس طرح ہمارے لوگوں نے جیلیں بھی بھری، اور جس طرح، اور مجھے تو سچی بات ہے، خوشی ہے، اسٹیج سیکرٹری صاحب یہ بتانا شاید بھول گئے تھے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے وہ مسند دی ہے جو حضرت خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، الحمدللہ ان کے نام سے کافی لوگ ماشاءاللہ ان کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو راحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے اگر یہ بھی بتایا جاتا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ مسند دی، اور وہی قاری صاحب 77 کی تحریک میں سرگودے کی جیل میں بھی قائد رہے اسی ختم نبوت کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ آپ کی تاریخ، آپ کے مسلک کی تاریخ ایسے اکابرین سے میرے بھائیوں بھری پڑی ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس منہج کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ اور جس فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اللہ کریم ہمیں واقعتاً صحیح معنوں میں ختم نبوت کا پرچار کرنے والا، اس کا علم تھامنے والا حقیقی معنوں میں بنا دے۔ اور آخری حدیث میرے بھائیوں سن لیجئے، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حقیقی معنی ختم نبوت کا یہ بھی ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دن ان عمر بن الخطاب اطاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی یدہ بنسخۃ من التوراۃ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے اور آپ کے ہاتھ میں تورات کے نسخے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا نسخہ دیکھا، وَوَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، یا عمر بن الخطاب، اے عمر فاروق، ثقلت کا ثواکل، تجھے گم پانے والے گم پائیں، الا تعلم الا تنظر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے وَأَدْرَقَ نَبُوَّتِي، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے میری نبوت کو پا لیتے اور میری امت کو پا لیتے، تو میری نبوت کو پانے کے بعد میری نبوت ہی کی اتباع کرتے، کسی اور کی اتباع نہ کرتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، آج موسیٰ اگر زندہ ہوتے اور تم موسیٰ کے زندہ ہوتے بھی اگر تم اس کی تورات کو تھام لیتے، لَظَلَلْتُمْ عَنْ زَوَائِ السَّبِيلِ، تو تم صحیح راستے سے بھٹک جاتے، کیونکہ اب میرا نبوت کا جو اصل حق ہے، اعلان نبوت میرا ہوا ہے، میں تاجدار ختم نبوت ہوں۔ میری نبوت کے بعد جب کسی نبی کی شریعت بھی نہیں چل سکتی، تو جہاں پہ نبی کی شریعت نہیں چل سکتی میرے بھائیوں، نہ کسی عالم کی بات چل سکتی ہے، نہ کسی پیر کا قول چل سکتا ہے، نہ کسی امام کی امامت چل سکتی ہے، کسی مرشد کی کوئی ہدایت کا کوئی سلسلہ نہیں چل سکتا۔ چلے گا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی سکہ چلے گا۔ اللہ کریم ہمیں اسی علم کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم نبوت کی حساسیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کے لیے، ہمارے لیے، دین اسلام کے لیے کس قدر بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام کی خاطر نبی علیہ السلام کے دور میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، ان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 200-250 کے درمیان ہے۔ جو اسلام کی خاطر، اس دین اسلام کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کی تعداد 200 سے 250 کے درمیان ہے۔
لیکن عقیدہ ختم نبوت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے، اس کی پاسداری کے لیے جو سب سے پہلی اسلام کے اندر جنگ لڑی گئی اس کا نام ہے جنگ یمامہ۔ اور اس جنگ کے اندر اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتنے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ ان کی تعداد 1200 ہے۔ 1200 صحابہ نے اس عقیدے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور آپ اس عقیدے کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر ابو بکر کو جنگل کے درندے آ کر گھسیٹ کر جنگل میں لے جائیں تب بھی ابو بکر اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ تو میرے بھائیو، عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو ہمیں جاننا ہوگا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ہمیں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھروں میں، اپنے گھر والوں کو اس عقیدے کے بارے میں ہمیں پوری تعلیم و تربیت دینی ہوگی۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان خطیب محترم جناب بلال رحمانی صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ان کے خطاب سے قبل میں اپنی آج کی اس کانفرنس میں شرکت پر مفتی محمد رسول اللہ عزیز صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علماء کرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے آمد کا۔ مولانا عبد الواحد دانش صاحب اور اسی طرح مولانا اقبال چھینوی صاحب اور اسی طرح مولانا محمد یحییٰ صاحب اور مولانا ہاشم رحیم صاحب اور دیگر بہت سے علماء کرام اس کانفرنس میں موجود ہیں۔ میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اب خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب مولانا بلال رحمانی صاحب۔